السلام علیکم ناظرین، ان ٹائم نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد سجاد تنولی۔ ناظرین، پوری دنیا جانتی ہے کہ فلسطین کے اوپر اسرائیلی جارحیت اور لشکر کشی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ نہتے فلسطینیوں پر ظلم و ستم بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ آئے روز نہتے فلسطینیوں پر گولہ باری، دستی بموں، آنسو گیس کی شیل اور لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے۔ نہتے فلسطینیوں پر ظلم و بربریت اور ان کی قتل و غارت گری کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ ہماری خواتین، ہماری ماؤں بہنوں، بیٹوں بیٹیوں، بوڑھوں بزرگوں اور جوانوں کو فلسطین کے اندر شہید کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان اس وجہ سے انتہائی کرب اور دکھ اور تکلیف کے عالم میں ہیں۔ ان کو انتہائی درد اور تکلیف محسوس ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج بھی ہیں۔ آئے روز مختلف ممالک میں احتجاجی مظاہرے، اسرائیلی ظلم و بربریت کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کی حق میں احتجاجی ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے حویلیاں کے اندر بھی ریلیاں نکالی گئی ہیں، اور آج خاکسار تحریک حویلیاں مرکز کے اندر بھی فلسطین کے حوالے سے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ بڑی تعداد میں حویلیاں کے خاکساروں نے اس میں شرکت کی، اور میرے ساتھ اس وقت سالار شہر حویلیاں موجود ہیں، جن کے اوپر حویلیاں کے اندر خاکسار سالار شہر کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو آج کانفرنس کے کرتا دھرتا بھی یہی ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سر، فلسطین کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر وہاں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جہاں پر پوری امت جو ہے درد و کرب میں مبتلا ہے۔ آج آپ کے بھی دفتر کے اندر اس حوالے سے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، تو آپ فلسطینی مسلمانوں کے حوالے سے اور اسرائیلی مظالم کے حوالے سے اور اوورآل جو ہماری امت مسلمہ ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے میں آپ کا ان ٹائم نیوز ٹی وی کا انتہائی طور پر مشکور و ممنون ہوں کہ آپ مقامی سطح کے بھی جو مسائل ہوں اور اس سے اوپر آ جائیں تو ملکی سطح کے جو مسائل اور انٹرنیشنلی جو آج مسائل جو ریز ہو رہے ہیں ان کو بہترین طریقے کے ساتھ آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ میں آپ کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ کتنی دفعہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آئی اللہ کے حکم سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اس سطح زمین پر دو قوتیں جو نیچرلی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مزاحمت کر رہی ہیں، ایک دوسرے کو ریزسٹ کر رہی ہیں۔ وہ ایک طاقتور طبقہ ہے اور ایک کمزور۔ جو طاقتور طبقہ ہے وہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے، وہ کمزور جو طبقہ ہے وہ چاہے وہ قوم کی صورت میں ہوں یا کسی اور عنوان سے ہوں، ان کے جو مفادات ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے، اپنے مفادات پر ان کو سازشوں کے ذریعے یا کسی بھی طریقے کے ساتھ وہ ان کو کیپچر کر رہے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں جو عالمی طاقتیں ہیں، جو کلونیل پاورز ہیں، وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ ایسی شطرانہ چال چل رہے ہیں کہ اس کمزور قوم کو بہترین انداز کے ساتھ وہ اس کو ناکو چنے چبوا رہے ہیں یا اس کو اپنے ان مسائل میں انگیج کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آج ہمارے سامنے عالمی طاقتیں جو ہیں وہ منظرنامہ پیش کر رہے ہیں۔ افغانستان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح کشمیر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، شام کے حوالے سے جو ان کا اپنا ویسٹرن انٹرسٹ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے وہاں پر جا کر وہ بساط جنگ جو ہے وہ بچائی اور اپنے مفادات حاصل کیے۔ اسی طرح فلسطین کے اندر جو وہ اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے جو اسرائیل جو وہاں پر جنگ و جدال جو پیدا کر رہا ہے، ایک تو وہ گریٹر اسرائیل کے لیے وہ کوششیں کر رہا ہے، دوسرے اس کے جو مذموم مقاصد ہیں کہ وہ اپنے پیرالل جو ترکی کی ابھرتی ہوئی جو معیشت ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ اسے ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے وہ اس قسم کے اوچھے ہتھیاروں کا اترا ہے کہ اس نے بے دریغ اور طاقتور بموں کے ساتھ فلسطینیوں کی عمارتوں کو اس نے زمیں بوس کیا کہ کوئی بھی مسلم امہ میں سے کوئی بھی ایسی طاقت جو ہمدردی کی بنیاد پر اگر وہ سر اٹھاتی ہے تو وہ اسے کسی ٹیکنیکل طریقے کے ساتھ یا نیٹو انہوں نے اپنی جو فورس اپنے مفادات کے حصول کے لیے جو رکھی ہوئی ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اس کا سر کس طرح کچلا جا سکے۔ تو ڈیفینیٹلی اس وقت ترکی جو ہے وہ ابھرتی ہوئی معیشت بھی ہے، طاقت بھی ہے امت مسلمہ میں، اور وہ اس کے پڑوس میں ہے۔ تو اس قسم کے جو ہیں وہ چیزیں جو شطرانہ چال جو وہ چل رہے ہیں کہ ایسی مسلمان قوموں میں سے، مسلمان ملکوں میں سے کوئی اٹھنے والی طاقت ہے، کس طرح اس کو ہم
اپنے مقابل میں سے اس کو کس طرح اس کو صاف کیا جا سکے. اسی طرح خاکسار طریق کا جو اس حوالے سے موقف ہے فلسطین کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے بھی، اور اسپیشلی آج کا ہمارا جو پروگرام تھا وہ فلسطین کے عنوان سے تھا، ہمارا موقف روز اول سے جینون رہا ہے. اسی طرح جس طرح کشمیر پر ہمارا موقف ہے کہ کشمیر پر کس طرح بھارت نے اپنا غاصبانہ قبضہ جما رکھا ہے، اور کس طرح ان کی حق خود ارادیت کو اس نے اپنے جبر و تشدد کی بنیاد پر، اپنے ظلم و بربریت کی بنیاد پر اس نے دبائے رکھا ہوا ہے. اسی طرح فلسطین کے اندر بھی اسرائیل جو ڈمی قسم کی سیاست ہے، جس کو قرآن کے اندر خدا نے بھی ان کو بے زمین ٹھہرایا ہوا ہے، وہ اپنے اس شاطرانہ چال کی وجہ سے جو ہے وہ اس نے فلسطین کے علاقوں پر جو قبضے جمائے رکھے ہیں، جما رہا ہے. خاکسار طریق ان کی ان ایکٹیویٹیز کو، ان فرسودہ طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے جو معاملات، جو حالات پیدا کر رہے ہیں، قطعی طور پر خاکسار طریق ان کو کنڈیم کرتی ہے. صحیح ہے. اچھا سر، اور اس طرح جو نومبر 1967 میں جو جنگ بندی عرب اسرائیل کے درمیان ہوا تھا، خاکسار طریق اس کو پروموٹ کرتی ہے، خاکسار طریق اس کی حمایت کرتی ہے کہ وہ نومبر 1967 میں ہونے والے جو ان کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، اس کی شق نمبر 242 کے تحت وہ تمام طرح اپنے مقبوضات جو ہیں وہ خالی کریں اور بہترین طریقے کے ساتھ اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کریں بجائے الجھانے کی. ورنہ امت مسلمہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو کانپور کی مسجد کے لیے بھی ہم مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. اور اسی طرح تقسیم ہند سے پہلے آپ ہندوستان میں دیکھ سکتے ہیں مسجد گنج شہیدہ کے لیے ہم نے سکھوں کے ساتھ مٹ بھیڑ کی ہے، اس کی عزت و توقیر کے لیے مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. یہ تو ہماری بیت المقدس کا مسئلہ ہے، یہ تو گنبد صخرہ کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے. ہم تو اس کے لیے اپنی جان و مال دینے کے لیے قطعی طور پر انشاءاللہ دریغ نہیں کریں گے. یہ تو ہمارا اس کے ساتھ روحانی اور ورچوئل ان کے ساتھ ان مقدس مقامات کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہے اور تا قیامت قائم رہے گا. جس طرف نبی علیہ السلام نے اور اپنے ساتھیوں سمیت 18 ماہ تک اس طرف ہمارے نبی نے، ہمارے صحابہ کرام نے اس طرف قبلہ رخ کر نمازیں پڑھی ہیں. ہم کسی صورت میں بھی اس سے دستبردار نہیں ہوں گے. اگر وہ ڈے بائی ڈے اس طریقے کے ساتھ الجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں اور بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں تو خدا کے فضل کرم سے مسلمان بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم بھی انشاءاللہ اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک اور خون کی آخری قطرے تک اس گنبد صخرہ کی اور بیت المقدس کی اور مسجد اقصی کی عزت و ناموس کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے انشاءاللہ. اچھا سر، آپ خاکسار طریق یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر ہو یا مسئلہ فلسطین ہو اس کو حل کر سکتی ہے؟ نہیں بھائی، یہ دیکھیں، یہ آپ اتنا 70 سال گزرنے کے باوجود بھی اگر ہم سمجھ نہیں سکتے کہ وہ جو پروگرام حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی نے اس وقت 1926 میں مؤتمر خلافت قاہرہ کانفرنس میں دیا تھا کہ مسلمانوں کی اپنی ایک فوج ہونی چاہیے، مسلمانوں کا اپنا ایک بیت المال ہونا چاہیے، اسی طرح محلے کی سطح پر ہمارے درمیان ایک یونٹی ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں، یہ آئیڈیاز جو ہیں، یہ مسلمانوں نے اس وقت اس پر جو ہے اپنا جو ہے وہ فوکس اس طرف نہیں کیا. لیکن 20 سال بعد 1945 میں، راؤنڈ اباؤٹ 1945 میں ان عالمی طاقتوں نے وہ آئیڈیاز جو علامہ صاحب نے دیے تھے ہم نے تو سکپ کر دیے، لیکن ان لوگوں نے اٹھا کر آج وہ اپنے مفادات کے لیے انہوں نے UN بنائی ہوئی، سلامتی کونسل انہوں نے اپنے مفادات کے لیے بنائی ہوئی. آج وہ نیٹو اپنے جو ہے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے، اس کو پائے تکمیل کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لانچ کریں. آپ افغانستان میں دیکھ لیں وہ کس لیے وہ وہاں پر گئے تھے، وہاں پر چھپے معدنیات کے لیے، تیل کے لیے اور چیزیں جو ہیں وہ لیتھیم کے جو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے اس کی اصول کے لیے وہاں پر انہوں نے لشکر کشی ہے. 9/11 کا یہ ڈھونگ رچایا گیا ہے انہوں نے. یہ ساری چیزیں کر کے اسی طرح شام پر بھی جو نکلنے والے تیل کے ذخائر تھے، یہ اس کی طرف جو ہے وہ اپنے مضمون مقاصد کی حصول کے لیے یہ نیٹو اور سلامتی کونسل اور UN یہ ساری چیزیں جو ہے اپنے مفادات کے لیے انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، نہ کہ مسلمانوں کے لیے. سابقہ سالار شہر جناب خاکسار گلفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، فلسطین کے حوالے سے جیسے موجودہ سالار شہر حویلیاں بلال حیدر صاحب نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ دنیا تک یہ پیغام پہنچایا، تو آپ فلسطین کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو پروگرام دفتر خاکسار طریق میں ہوا فلسطین کے حوالے سے، وہ تو سالار شہر صاحب نے آپ کو واضح کر دیا ہے. میں اتنا ہی کہوں گا کہ غیر قوم سے توقع رکھنا کہ وہ تمہارے بچوں کی حفاظت کرے گی، غیر قوم سے توقع رکھنا وہ تمہارے گھروں کی حفاظت کرے گی، غیر قوم سے توقع رکھنا
وہ تمہاری مسجدوں کی حفاظت کرے گی، غیر قوم سے توقع رکھنا کہ وہ تمہارے ملک کی حفاظت کرے گی، تمہارے اسلام کی حفاظت کرے گی، یہ کس قرآن میں لکھا ہے، یہ کس حدیث کا حوالہ ہے؟ مجھے یہ نہیں آ سکتی سمجھ کہ جب تک ہمارے اندر قرآن کی سمجھ ہو، حدیث کی سمجھ ہو، تو پھر ہم سلامتی کونسل میں جانے کے لیے یا اپنے مسئلے مسائل امریکہ کو حل کرانے کے لیے ہم اس کو توجہ کرتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ جو ہمارے پاس موجود ہے اس کا حل ہمارے پاس موجود ہے، قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، ہم اس کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہمیں تو اسلام کے لیے، دین کے لیے سب کچھ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے، ہمیں جہاد دے کر گئے تھے، ہمیں اسلحہ اور زرہ دے کر گئے تھے، ہمیں قتال اور جنگ و جدال جو ہے وہ ہمیں دے کر گئے تھے۔ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ بہترین نمونہ ہے، وہ ہمارے لیے کتنی جدوجہد انہوں نے کی ہے، ہمیں سب کچھ دے کر گئے ہیں، ہمیں قتال کا درس دے کر گئے ہیں، ہمیں جہاد کا درس دے کر گئے ہیں، ہمیں علم اور جسم کا درس دے کر گئے ہیں، جو ہم نے بلا دیا ہے۔ ابھی ہم اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں فلسطین کے لیے، یا ہمارے حکمران جو امریکہ کی کٹ پتلی ہیں، جو اسرائیل کی کٹ پتلی ہیں، وہ انہی کے اشارے پر کام کر رہے ہیں۔ میں سب سے یہ کہوں گا کہ جو ایٹم ہمارے پاس موجود ہے، کیا وہ قیامت والے دن ہم اس کو استعمال کریں گے؟ کیا کسی غیر مسلم کے لیے استعمال کریں گے؟ جبکہ ہمارے مسلمان ملک ہم سے چھینے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اور ہم ایٹم یا ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود بھی ہمیں بے بس ہیں۔ پھر اس کا نتیجہ یہی ہے کہ یہ ایٹم ہم نے اپنے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تو جب پاکستان، اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے کہ جب یہ فلسطین کی طرح، کشمیر کی طرح، افغانستان کی طرح وہ فوجیں جو اسرائیل کی ہیں، جو امریکہ کی ہیں، پاکستان کا رخ کر سکتی ہیں، تو پھر جس طرح فلسطین اکیلا ہے، کشمیر اکیلا ہے، افغانستان اکیلا تھا، اسی طرح پاکستانی قوم، پاکستانی ملک، ہم اکیلے رہ جائیں گے۔ میں خاکسار تحریک کے پلیٹ فارم سے فلسطین کے ان مظلوم مسلمانوں کی حمایت کرتا ہوں کہ جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے، ہم اس کی ندامت کرتے ہیں، اور میں ان ٹائم نیوز کا مشکور ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس میں دفتر میں آ کر ہمیں کوریج دی، اور اس بہت مہربانی سر، شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ فلسطین کے اوپر اسرائیل کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم جو ہیں، ان کی وجہ سے پوری اسلامی دنیا جو ہے انتہائی کرب کی عالم میں ہے۔ ہر طرف احتجاج ہو رہے ہیں، احتجاج ریکارڈ کروائے جا رہے ہیں۔ جو مسلمان عوام ہیں کسی ریاست کے اندر بھی ہیں، وہ احتجاج ہی کر سکتی ہے، وہ ڈائلاگ تک نہیں جا سکتی، وہ فلسطین تک نہیں پہنچ سکتی، وہاں کے مظالم کو نہیں روک سکتی، صرف یہاں تک کر سکتی کہ اپنے ملک کے اندر احتجاج کر کے اپنے ریاست کے حکمرانوں کو باور کروا سکتی ہے، اور جو جتنی بھی ریاستیں ہیں ان کے جو مسلمان ہیں، وہ اگر ریاستوں کے اندر اپنی ریاستوں کے اندر احتجاج کرتے ہیں تو وہ پوری اقوام عالم کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ وہ احتجاج پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے، اقوام متحدہ کو پتہ چل جاتا ہے، امن کی جو تنظیمیں ہیں ان کو پتہ چل جاتی ہیں، سلامتی جو کونسل ہے ان کو علم ہو جاتا ہے کہ فلسطین کے اندر ہم نے ظلم و ستم کے پہاڑ جو توڑ رکھے ہیں، اس کے خلاف پوری امت مسلمہ آج سڑکوں پر ہے۔ تو آج خاکسار تحریک حویلیاں مرکز کے اندر بھی اسی طرح کی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسرائیلی جو مظالم ہیں فلسطین کے اوپر جو ڈھائے جا رہے ہیں اس کے خلاف احتجاج بھی ریکارڈ کروایا گیا، اور 2 ٹوک موقف بھی پیش کیا گیا۔ اگر ایسا ظلم و ستم جاری رہے گا تو ہم اسرائیل کے خلاف ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ خاکسار تحریک مرکز اعلیٰ اچھرا کی طرف سے بھی یہی پیغام ہے، اور پوری جو پاکستان کے اندر جتنے بھی خاکسار رہنما و قائدین ہیں اپنی کنسٹیچوئنسی میں، ان کی طرف سے بھی یہ پیغام ہے، اور حویلیاں کے اندر بھی خاکسار تحریک مرکز کے اندر آج اسی حوالے سے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ناظرین، ہم بھی اپنے پلیٹ فارم سے فلسطینی بھائیوں بہنوں کے ساتھ ہیں، ان کی ہر طور پر ممکن طور پر جتنی بھی ہم سے آواز اٹھانی ممکن ہو سکی ہم انشاءاللہ ہر اس جگہ پہنچیں گے جہاں پر فلسطین کے حق کے لیے بات ہوگی، اسرائیلی مظالم کے خلاف جہاں پر اسٹرائک ہوگی، احتجاج ہوگا، ہم وہاں پر پہنچیں گے اور دنیا کو دکھائیں گے کہ فلسطین کے اندر اس وقت مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کو نہیں ہونا چاہیے۔
چاہیے۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا، انشاءاللہ نیکسٹ آپ کی خدمت میں دوبارہ پھر نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سجاد تنولی اور کیمرہ مین عامر امین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔